باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عید سعید قربان قریب ہے، اور اس کے حوالے سے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں عید سعید قربان پر بہت سے مسائل ہیں جو دریافت کیے جاتے ہیں۔ کچھ مسائل جو آیت اللہ ثانی کے فتوے کے مطابق ہے وہ یہ کہ قربانی کے کیا شرائط ہیں اور کیسا جانور ہونا چاہیے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قربانی ایک مستحب عمل ہے، کافی تاکید ہے، یہاں تک ملتا ہے کہ اگر ہمیں جانور نہیں ملتا ہے تو ہم اس کے پیسے کو صدقہ دیں، اور قرض لے کر قربانی کرنے تک کو ہمیں دستور دیا گیا ہے۔ قربانی کی بہت تاکید ہے، کوشش کریں کہ قربانی کریں ہم۔ اس کے بعد ایک شخص اپنے تمام فیملی ممبر کی طرف سے اگر ایک قربانی کرتا ہے تو وہ کافی ہوگا، فرد کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کا افضل اور بہترین وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب سورج نکلنے سے نماز عید قربان پڑھنے سے پہلے تک کوشش کریں کہ ہم قربانی کر لیں۔ جانور کے حوالے سے جانور میں کیا شرائط ہونے چاہیے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی عیب ہے، خسی ہے، تھوڑا لاغر ہے یا لنگڑا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، وہ شرائط کی رعایت جب آپ حج میں ہوں اور حج کی واجب قربانی ہو تو ان تمام شرائط کی رعایت کرنا واجب ہے، لیکن جب آپ مستحب قربانی کر رہے ہوں تو ان شرائط کی رعایت کرنا واجب نہیں، مستحب ہے کہ ان شرائط کی آپ رعایت کریں، واجب نہیں۔ کہ مثال کے طور پر کانا ہے یا لنگڑا ہے یا کان کٹا ہوا ہے یا سینگ ٹوٹی ہوئی ہے یا خسی ہے یا لاغر ہے، ان تمام چیزوں کو جو بیان کیا گیا ہے ہم یہ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو رعایت کریں، لیکن اگر بائی چانس رعایت نہیں ہوتا ہے تو اس سے ہماری قربانی خراب نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوا کہ ہماری قربانی مقبول واقع نہ ہو، قبول نہ ہو۔ جو شخص قربانی کرے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قربانی کا 1/3 حصہ یعنی 3 حصہ قربانی کے گوشت کو تقسیم کریں، اور 3 حصے میں 1 حصہ اپنے لیے رکھیں، 1 حصہ مسلمانوں میں مومنین میں تقسیم کریں، اور 1 حصہ غریب غربا، ضرورت مند، پریشان ایسے لوگوں کے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ صرف رشتہ داروں تک اور اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ 1 حصہ ضرورت مند تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قربانی جب آپ کرتے ہیں تو قربانی جس کی طرف سے ہو رہی ہے اس کے عقیقے کی ضرورت نہیں۔ آیت اللہ ثانی کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو پھر اسے اپنی طرف سے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے میں وہی قربانی کافی ہو۔ قربانی کے جانور کے سن کے حوالے سے اگر آپ مستحب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ اس کی سن، اس کی عمر کی رعایت کریں، کہ اگر بکرا وغیرہ ہے تو 2 سال، اور اونٹ ہے تو وہ 5 سال، وہ تمام شرائط جو بیان ہوئے ہیں ان کو آپ رعایت کریں۔ یہ مستحب پہ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی رعایت کرنا ضروری ہے، ورنہ مستحب پہ اس معنی میں جس طریقے سے بیان ہوا ہے عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ قربانی کے مختصر شرائط تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی طریقے سے کلیجی کے حوالے سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کلیجی کھانا مکروہ ہے؟ آیت اللہ ثانی کے یہاں کلیجی کھانا مکروہ نہیں ہے، صرف اور صرف گردہ اور وہ نسیں جو دل کی طرف جاتی ہیں اور دل سے متصل ہیں، اس میں خون دوڑتا ہے، ان رگوں کا کھانا مکروہ آپ نے شمار کیا گیا۔ ہم سب کے لیے عید سعید قربان بہت بہت مبارک ہو، اور اس کی برکتیں ہماری زندگی میں شامل حال ہو، ہماری قربانی خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔